رن مرید. یہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کے طریقے پر تان کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک عام بات ہے، پاکستانیوں کا محاورہ رن مرید. تم تو جوروں کے غلام ہو گئے ہو، بیوی کے پٹی سے لگے بیٹھے ہو، ماں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. یہاں کی ماؤں کو بھول گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ. آپ جب اپنی بیویوں سے یہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، وہ نیک خواتین جو نہ سود خور ہوتی ہیں نہ وہ چغل خور ہوتی ہیں، دن رات عبادت میں گزرتے ہیں، اتنی بڑی توہین رسالت کے مرتکب ہوتی ہیں کہ دن رات بھائی کو بھی یہی، ہمارا بھائی تو بس بھابھی کا غلام ہے، اس کا تو دن ہی نہیں چڑھتا اس کو دیکھے بغیر اس کی. تو آپ کس کے طریقے سے نفرت کر رہے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں. توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں امریکہ والوں پر، اسرائیل والوں پر. اپنے ملک کے گاڑیوں کے ٹائر چلا دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. حالانکہ غلامی رسول میں ایک دن کی زندگی بھی آپ کو قبول نہیں ہے. آپ کو وہ بیٹا، وہ بھائی قبول نہیں ہے جو بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت کرے. کبھی اماں خدیجہ کی طرح بیوی کو یاد کرے اور کبھی اماں عائشہ کی طرح سر محفل اظہار کرے. یا مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہی ہوں؟ ہمارے دعویٰ ہم کرتے ہیں نا، ہم میلاد مناتے ہیں ہر سال، ربیع الاول میں گھروں کو سجاتے ہیں، ان کے نام کی نعتیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں ان کی محبت میں. ہر دعوے کو ثبوت کی ضرورت ہے. دنیا کی کسی، پاکستان جیسے ملک میں جہاں جوڈیشری سسٹم انتہائی پور ہے، وہاں بھی کوئی بھی آپ دعویٰ دائر کریں تو آپ گواہ لائیں گے، آپ ثبوت پیش کریں گے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بغیر ثبوت کے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں اور پھر توہین رسالت بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ اور لوگ کر رہے ہیں. میرے نبی کی اہمیت کسی اور نے نہیں پہچانی. کیا میں نے پہچانی؟ کیا آپ نے پہچانی؟ کیا ان کے طریقوں کی اہمیت آپ کی زندگی میں ہے یا میری زندگی میں ہے؟ کوئی خاتون 40 سال میں پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ جوان اولاد کے ساتھ ہمارے معاشرے میں شادی دوبارہ کرنے کا نام تو لے، کیا کہیں گے؟ میں بتاتی ہوں، بوڑھی گھوڑی لال لگام. اس کی تو آگ ہی نہیں بجھ رہی. اولاد جوان ہو گئی ہے، اب کیا ضرورت ہے شادی کرنے کی؟ آپ کس کے طریقے کو تان کر رہے ہیں؟ کس کے طریقے کو مجھے بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کس سے فرمایا؟ اماں خدیجہ سے. ان کے پہلے آپ سے 2 خاوند تھے، ان کی پہلے اولاد تھی، اس کے باوجود آپ نے نکاح فرمایا. آج جو تمام خواتین بیٹوں والی ہیں، اپنے بیٹوں کا رشتہ تلاش کرنے نکلتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ کنواری ہو، خوبصورت ہو، چاند جیسی ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو، ہیلپ بھی کرنے والی ہو. کوئی اپنے بیٹے کے لیے شادی شدہ، پہلے سے 2 دفعہ شادی شدہ اور بچوں والی کا رشتہ قبول نہیں کرتی. تو آپ کس کے طریقوں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں توہین رسالت اس کے علاوہ کیا ہے؟ آپ کے اور میرے دعوے محبت کی تو پول اتنے جلدی کھل جاتی ہے نا برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی. پھر آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا بیوگی کا معاملہ، طلاق یافتہ خاتون کا رشتہ. میں اپنے بیٹے کے لیے کیسے لوں؟ کیا پتہ اس میں کون سا عیب تھا؟ پہلے خامند نے کچھ دیکھ کے چھوڑا ہوگا. اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورۃ احزاب میں چلتے ہیں، قرآن آپ کو سناتا ہے اسٹوری، میں نہیں سنا رہی. منہ بولے بیٹے کی بیوی ہیں. حضرت زید آپ کے اپنے آزاد کردہ غلام ہیں جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. آپ کا رشتہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود طے کیا تھا. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید پسند نہیں آئے. کوئی مار کٹائی، کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی، صرف پسند نہیں آئے. وہ قریشی تھیں، سید تھیں، آپ کی پھوپھی ذات تھیں. She didn't accept him as a husband. حضرت زید چاہے آزاد کردہ ہی صحیح غلام تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں. تو قرآن میں آیا کہ زینب اگر نہیں چاہتی وہاں شادی کرنا، ہماری امہات المومنین میں سے واحد ہیں جن کا نکاح اللہ پاک نے خود فرمایا دنیا پہ نکاح نہیں ہوا. آپ کے گھر رخصت ہو کے آ گئیں کیونکہ نکاح اللہ نے کیا تھا اور ساری زندگی فخر فرمایا کرتی تھی. خامد پسند نہیں آیا، چھوڑ دو. ہمارے ہاں ایسی خاتون کو کیا کہیں گے؟ گزارا نہیں کیا، ماں باپ کی لاج نہیں رکھی، شریف اور خاندانی نہیں تھی، صرف اس بات پہ کہ ہسبینڈ کی شکل پسند نہیں آئی طلاق لینا چاہتی ہے. یہ کسی شریف گھر کی لڑکی نہیں ہے. کس کے طریقے پر آپ تان کر رہے ہیں؟ میں نہیں بتاتی، آپ بتائیں. یہ نکاح کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. امہات المومنین کو میں سے کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ امت کی ماں بن گئی.
بیٹیاں کس پہ جاتی ہیں؟ ماں پہ. ہاں تو ماں کے طریقے سے مجھے بتائیں کہ اس کو سو کالڈ کیا کہا جاتا ہے طلاق یافتہ کو جو خلا لینے والی ہو. خاص طور پہ گزارا کرنا چاہیے تھا. بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہو، جنازہ نکلے، چاہے تمہیں سائیکو پیشنٹ ہے مار مار کے ادموا کر دے، تمہیں مر جانا چاہیے. ایسا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں میرا ساتھ پانا ہے تو پھر بیٹیوں سے یہ سلوک کرنا پڑے گا تمہیں. ایک صحابی آپ کے پاس آئی، کہا میرے والد نے میرا نکاح طے کر دیا ہے، مجھے نہیں پسند. کہا تمہارا نکاح ختم، جہاں یہ پسند کرتی ہے وہاں نکاح ہونا چاہیے. کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں صرف اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ آنے والی تمام بیٹیوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے حقوق کیا ہیں. یہ تھا میرے نبی کا طریقہ. آپ ایسی بیٹی کو کیا کہیں گے؟ باپ کی عزت نہیں رکھی، باپ کی شان نہیں بنی. بیٹیوں پر پابندی لگاؤ، انہیں اسکول کالج پڑھنے نہ دو، پھر ورنہ مٹی میں ناک ملاتی ہیں، خاک میں ملاتی ہیں اگر کسی کو پسند کر لیں گی تو. وہاں پروفٹ ہیں، نبی ہیں، ماں باپ آپ پر قربان کرنے کو صحابہ تیار ہیں، اپنی جانیں آپ پر نچھاور کر کے دکھا دی. انہوں نے دعویٰ نہیں کیا تھا، صرف ثبوت لائے تھے نا، ثبوت کے ساتھ بات کی تھی. وہ آپ سے نہیں جھجکتی، وہ امت کے باپ کے پاس، روحانی باپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ میرے والد نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، بتائیں مجھے. انہیں کوئی جھجک شرم نہیں ہے. اپنے باپوں سے کیسی جھجک اور کیسی شرم ہم لوگوں نے ڈال دی ہے. پھر کہتے ہیں ہمارا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، محمد سلیم. نام کے ساتھ محمد ہر کوئی لگاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارنے کو کوئی باپ تیار نہیں ہے. کوئی محمد بن عبداللہ کے طریقوں سے اتنی محبت نہیں رکھتا کہ اپنی بیٹیوں سے ویسا سلوک کر لے. مانا جائے گا یہ قیامت کے دن آپ کا اور میرا دعویٰ جب ہم کریں گے حوض کوثر پہ جا کے کہ آپ کے امتی ہیں، تو کوئی طریقہ جس سے ہمیں محبت ہو، مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کہتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے دوڑتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرف پلانے کے لیے جام بڑھائیں گے. فرشتے کہیں گے نہیں، کہیں گے میرے امتی ہیں، میں پہچان رہا ہوں. گے نہیں، آپ کے امتی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے طریقوں سے محبت نہیں کی، آپ جیسی زندگی گزارنی نہیں چاہیے. آج کس حق سے آتے ہیں؟ حق تو حق ادا کرنے والے کو ملتا ہے. ایک دفعہ اما عائشہ کے ساتھ بڑے اچھے موڈ میں تھے. کہا عائشہ آج کچھ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا میرے لیے جنت مانگے. آپ نے کہا اللہ عائشہ کو جنت میں میرا ساتھ دے. اتنی خوش ہوئی. کہا عائشہ خوش ہو؟ کہنے لگی ہاں بہت زیادہ. کہنے لگے میں اپنے ہر امتی کے لیے عائشہ روز یہ سب مانگتا ہوں. ہچکیاں بن جاتی تھیں پوری پوری رات، سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی پکتی ہے نا. ہم سب کے گھر سالن پکتا ہے، ہم خواتین کچن میں بہت کام کرتی ہیں. پاکستانی خواتین تو بڑا پسند کرتی ہیں کوکنگ چینلز کو بھی، وہاں سے نئی نئی ترکیبیں بھی سیکھتی ہیں. تو کوئی گاڑی سی چیز ہو جب وہ بوائل کرے تو ایک آواز آتی ہے، خاص طور کھولتی ہوئی آواز، ایسے سینہ مبارک سے آتی تھی. امت کا غم. اللہ اکبر کبیرہ. میں اپنی بے وفائیوں کے کون سے قصے سناؤں اور کون سی داستان سناؤں. میں ربیع الاول میں ہم لوگ گھروں کو سجانے والے، ہم لوگ بازاروں میں جلوس نکالنے والے، ہم لوگ نعتیں پڑھنے والے، لیکن ہم اپنے دعوی محبت میں اتنے جھوٹے. یقین کریں اللہ کی قسم ہم ابو جہل سے جھوٹے ہیں. اس نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا. اسے پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے. زندگی ایسی گزارنی پڑے گی، اپنا خاندانی فخر چھوڑنا پڑے گا، بلال کو ساتھ بٹھانا پڑے گا. وہ کہتا تھا ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو ایک ہے، یہ تو سفارشی ہے نا، لیکن آپ کے طریقوں کے مطابق جو آپ لے کر آئے ہیں، جس میں کوئی گورا کوئی کالا، کوئی فضیلت والا نہیں ہے، کوئی قریشی سردار نہیں ہے، غلام بھی برابر ہے. یہ طریقہ، یہ سسٹم آف لائف نہیں مانتے. دنیا کے ساتھ چلنا ہے نا. یقین کرے ابو جہل آپ سے اور مجھ سے کم بڑا کافر تھا، کم بڑا توہین کرنے والا تھا. اس نے ویسی توہین نہیں کی. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، زبانی دعویٰ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم روز کہتے ہیں، ہر اذان میں کہتے ہیں، دن رات 70,000 دفعہ پڑھ کے کلمہ اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ایسی اجنبیت ہے، ایسی بیزاری ہے. سنا دو تو وہ تو نبی تھے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں، ہم کر گئے.
حالانکہ قیامت تک ہم سب کا ایمان ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ آخری نمونہ ہیں جو آخری آنے والے قیامت تک کے انسان کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر کسی نے کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ اللہ نے ایک بشر کی صورت میں دکھا دیا کہ وہ تمہارے جیسے انسان تھے، تمہارے جیسی فیلنگز رکھتے تھے، انہیں غم ویسے محسوس ہوتا تھا، انہیں کانٹا ویسے چبھتا تھا جیسے تمہیں چبھتا ہے۔ مجھے احد کا دن یاد آ گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہیں اور مصعب بن عمیر شہید ہوئے ہیں، تو سب صحابہ نے سمجھا ہے کہ آپ شہید ہو گئے۔ خوت مبارک پہنا ہوا تھا سر پہ، ایک ہیلمٹ ٹائپ، تو وہ اس کی کڑیاں جبڑے میں گھس گئی ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اپنے خون میں لت پت اور چوٹ لگی ہے تو اس کے دھکے سے گر گئے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی ہیں میرا خیال ہے آپ کی زندگی میں احد سے سخت دن نہیں گزرا؟ کہنے لگے نہیں عائشہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی میں سب سے مشکل دن طائف کا گزرا ہے۔ میں طائف کا واقعہ سناتی ہوں، اگر سنا سکوں دل پہ پتھر رکھ کے سنانا پڑتا ہے۔ مجھے اب ڈیٹیل پتہ چلی ہے، جب سرداروں نے آپ کو اٹھایا نا اپنے پاس سے، تو وہ راستہ آپ کو ایسے نہیں جانے دیا، چلیں آپ گھر سے اٹھ کے چلے گئے، ہم آپ کا میسج نہیں مان رہے۔ وہ راستہ 15 کلومیٹر لمبا تھا، جہاں پر ارد گرد لڑکے کھڑے کر دی ہاتھوں میں پتھر لے کر، کہا کہ نہیں آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ انسلٹ، ہیوملیشن، دل توڑنا تو ایک طرف، فزیکلی اتنا ایبیوز کیا کہ آپ نے وہ 15 کلومیٹر طے کیے ہیں پتھر کھاتے ہوئے۔ مجھے بتائیں 1 میل کی واک کر کے دیکھیں، پتھر کھاتے ہوئے واک کریں، پاؤں میں اگر جوتا چبھ رہا ہو نا نہیں چلا جاتا، ایسا ہے؟ وہ 15 کلومیٹر کیسے چلے ہوں گے؟ وہ رحمت للعالمین جن کو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں بنایا کہ آپ کو مہربانی بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہر پسے ہوئے کے لیے، ہر مظلوم کے لیے آپ راحت ہیں، اس کے دل کا سکون ہے۔ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ قرآن کہتا ہے بلاؤ اہل کتاب کو ان چیزوں کی طرف جو ان میں اور تم میں کامن ہے، اختلافی باتیں نہ کرو۔ ابھی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں کرو، رب تو ایک ہے نا، چاہے حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں یا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اہل بیت سے جو زیادہ محبت کر رہا ہے تو وہ شیعہ ہے، وہ کافر ہے۔ اہل سنت سے جو زیادہ محبت کر رہا ہے تو وہ گستاخ ہے۔ اہل حدیث ہے تو گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بریلوی ہے تو وہ مشرک ہے۔ آپس کی نفرتیں ہی نہیں ختم ہو رہی۔ جو نبی کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور جس قرآن کا حصہ ہے کہ اہل کتاب کو بھی دعوت دینی پڑے، ان کے گھروں میں کھانا پینا پڑے، تو کامن ایشوز پر پہلے بات کرنا، پہلے دل جیتو، پھر اس کے بعد وہ زندگیاں بدلیں گی، دل بدلیں گے تو۔ اور ہم اپنے گھروں میں کیسے کرتے ہیں؟ اپنی ہی مسجدوں میں، اپنی ہی کالونیوں میں، مسجد میں نماز کے بعد بڑا سا تالا لگ جاتا ہے، کوئی اپنے مسلک کے بغیر والا نہ گھس آئے۔ نماز میں کسی کو دیکھ لیں رفع یدین کرتا ہوا، تو یہ مسجد آپ نے پڑھا نہیں تھا، اوپر لکھا ہوا تھا بریلویوں کی ہے، یہ مسجد یہاں پر صرف سنی حضرات نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی اہل بیت سے محبت کرنے والے کے لیے یہاں اندر انٹر ہونا الاؤ نہیں ہے۔ حالانکہ نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم تو اپنے دعوی محبت میں اتنے جھوٹے، اتنے منافق ہیں کہ ان کی آل پر روز درود شریف پڑھتے ہیں، ہر اتحیات میں، ہر نماز میں، فرض میں یا سنتوں میں ایک دفعہ تو بیٹھنا پڑتا ہے نا، آل پہ ان کی درود بھیج کے ان کی آل سے محبت کرنے والوں کو خود کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، نفرتیں کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ گھروں میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، فیملی ٹائز نہیں بناتے۔ جو دین کہتا ہے کہ مسلمان مرد عیسائی عورت سے اور یہودی عورت سے، اس کو مسلمان کے بغیر نکاح کر سکتا ہے۔ ہمارے فقہی مسائل ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کے بعد کس فقہ کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ کوئی کسی سے پوچھے آپ کون ہیں تو ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اگر کوئی بھولے سے کہہ دے میرے جیسا ہم مسلم ہیں، نہیں بتائیں تو صحیح، پھر بھی کس مکتبہ فکر کے مسلم ہیں؟ میں 15 دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ میں صرف مسلم ہوں، نہیں، کسی نہ کسی کو تو آپ ذہنی طور پہ اچھا سمجھتی ہوں گی نا، ذرا وہ بتا دیں۔ میں ذہنی طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سمجھتی ہوں،
جو دین وہ لے کر آئے تھے صرف اسے اچھا سمجھتی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن تو بڑے دور کی بات ہے، قرآن کہتا ہے اپنے ایمان کا دعویٰ نہ کیا کرو، مسلمان ہو جاؤ یہ کافی ہے۔ تو ہمارے ہاتھ سے تو چلو خیر کوئی رہ جاتا ہوگا ہاتھ کے نیچے آنے سے، زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ کسی کی عزت محفوظ ہے؟ فلاں ہمسائی دیر سے آئی تھی، فلاں کے گھر میں اس کا کزن بہت آتا جاتا ہے، فلاں کو بازار میں میں نے ایسے دیکھا تھا، یہاں تو بڑی بی بی بندی ہے، مدرسے میں تو بڑا برقع پہن کے آتی ہے، رکشے میں فلاں ٹائم جا رہی تھی، پورا منہ کھول کے جا رہی تھی۔ زبانیں ہیں ہماری، زبانیں جیسے چاہیں چلائیں۔ سورۃ نور میں اللہ نے کہا زبانوں کو پھیرا تھا، زبانوں کو پھیرنے والوں کا انجام دیکھو کہ عبداللہ بن ابی کی قبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے استغفار مانگی، اللہ کی پناہ مانگی، لیکن اللہ نے کہا اے نبی اپنے کرتے میں چاہے کفن دے دو، اپنے ہاتھوں سے چاہے قبر میں اتار دو، اپنا لاب دہن چاہے منہ میں ڈال دو، 70 بار بھی کھڑے ہو کے استغفار کرو گے، میں رب آپ کے کہنے پر بھی زبان کے بول پر کسی کی عزت اچھالی ہے معاف نہیں کروں گا۔ کیا معاف؟ سورۃ نور فرض ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے فرض ہے، اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ ابھی آپ اور میں کہتے ہیں ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، توہین کی ہے کسی اور نے، کسی اور کافر نے جس کا نام ڈیوڈ تھا، مائیکل تھا، ہینری تھا، واٹ ایور دا نیم از، اور اس کو قتل کریں گے اور اس کے لیے جان دے دیں گے، اور گھروں میں بازاروں میں جلوس نکالیں گے اور گھروں میں محفل میلاد منعقد کریں گے۔ ہمیں آپ کی ولادت کی بڑی خوشی ہے۔ مرنا تو آپ سب سمجھتے ہیں ایک بار ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں لوٹتا۔ زندگی گزارنا زیادہ اوکھا کام ہے، جینا تو ایک ایک لمحہ 60-70 سال ہمیں جینا پڑتا ہے۔ آپ مشکل کام کرنے کو تو زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے، غلامی رسول میں مرنے کو تیار ہے۔ مرنا تو ایک ہی بار کا ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو وہ حدیث مبارک بھی ہے کہ شہید کو سب سے پہلے گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس میں 3 لوگوں کا ہے، عالم کو بھی۔ دنیا میں ناموری کے لیے تو نے شہادت لی تھی، ایک شہید جس نے جان دے دی اللہ کی محبت میں، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے نیت یہ تھی دنیا میں واہ واہ ہو، بہادر ہے، اپنے قبیلے کی طرف سے لڑا، اپنے وطن کے لیے لڑا۔ تو آپ اور میرا محبت کا دعویٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہم نے تو ابھی جان بھی نہیں دی، ہم نے تو ابھی زندگی بھی ان کے جیسی نہیں گزاری، ان کے جیسی زندگی گزارنے والوں کی ہم ہوٹنگ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے دعوے مانے جائیں گے؟